جب ان کی یہ نصیحت سنی تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ پھر آپ نے مجھے ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک گناہ گار تھا، ایک عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار اس گناہ گار کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا تھا، مگر گناہ گار کا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عبادت گزار نے مایوس ہو کر کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لک واللہ لا یدخلک الجنہ، یعنی اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک نے تمہیں، اللہ پاک نہ تمہیں بخشے گا نہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں کی طرف ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، دونوں کی روح قبض ہو گئی۔ جب ان دونوں کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رب کریم نے گناہ گار کو فرمایا، تو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل ہو جا۔ جو گناہ گار تھا، جس کو عبادت گزار کہتا رہتا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ نہیں سنتا تھا، آخر کار اس نے، نیک آدمی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب اللہ نے اس گناہ گار کو ہی بخش دیا، پر میں تو میری رحمت کے صدقے جنت میں داخل ہو جا۔ اور عبادت گزار سے کہا کہ تو میری رحمت سے، تو نے اس کو مایوس کیا، میرے بندے کو مایوس کرنا چاہا، کیا تو میرے اختیارات پر قابو رکھتا ہے؟ اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ دیکھا آپ نے، کسی کی موجودہ حالت سے مایوس ہو کر اس پر خود سے حکم لگا دینا، اس کے مستقبل کے بارے میں منفی سوچنا کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو دوزخ میں ہی جائے گا، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اب بعض صورتوں میں یہ بات نقصان دہ ہو سکتی ہے، جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، ہم گناہ گار سمجھ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے اپنی نیگیٹو سوچ بنا لی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس پہ کل ہی کرم کر دے، اگلے ہی لمحے اللہ اس پہ کرم کر دے، وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جائے، اللہ اس کو بے حساب بخش دے۔ حدیث پاک میں لا تعلو علی اللہ، اللہ پاک پر قسم مت کھایا کرو۔ مثلا اللہ کی قسم کھا کر یہ نہ کہا کرو کہ فلاں کے ساتھ یوں ہوگا، اللہ کی قسم تیرے ساتھ یہ ہوگا، ایسی بات نہ کہا کرو۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مثبت ہی سوچنا چاہیے، مثبت ہی بولیں، اللہ کی رحمت سے نیک امید ہی لگائیں، انشاءاللہ اس کے نتائج بھی مثبت ہی ملیں گے۔ ایک ماں کا دردناک واقعہ ہے، اس کا جوان بیٹا تھا جو بہت نیک، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا تھا، اس نے تعلیم حاصل کی، کام کاج میں مصروف ہوا، کماتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، والد صاحب کا ہاتھ بٹایا کرتا۔ ماں باپ اپنے بیٹے سے بہت خوش تھے۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی، وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز وہی نوجوان بیٹا وہاں کام کا جائزہ لینے کے لیے اس پرانی عمارت پر پہنچا، کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ایک دیوار اس نوجوان پر گری، اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور ہوا میں گم ہو گئی۔ مزدوروں نے جلدی سے ملبہ ہٹایا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، گھر بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ ہنستی مسکراتی بیٹے کے ناز اٹھانے والی ماں پر گویا قیامت ٹوٹ گئی، دل سکتے میں آ گیا۔ بیٹے کا دکھ اپنی جگہ، دکھی ماں کو اس وقت اپنے ماضی کی ایک یاد زیادہ دکھ پہنچا رہی تھی۔ برسوں پہلے کی بات تھی، یہی نوجوان بیٹا جب چھوٹا تھا ایک روز یہ گھر میں کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس سے ایک شیشے کا ڈیکوریشن پیس گرا، ٹوٹ گیا۔ ڈیکوریشن پیس ٹوٹنے کی آواز سن کر ماں دوڑی دوڑی آئی، قیمتی ڈیکوریشن پیس ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے سے بولی کہ اللہ پاک تجھ پر دیوار گرا دے، تیری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اس ماں کو وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے بچپن میں اپنے بچے کو یہ بدعا دی، آج ماں کی دی ہوئی بدعا پوری ہو گئی۔ جوان بیٹے پر دیوار گری، اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ ماں اسپتال پہنچی، بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ماں اس کے سرانے کھڑی کہہ رہی تھی، میرا بیٹا گھر کے تمام برتن توڑ دے مگر کاش مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ کیسی درد بھری داستان ہے۔ ایسا ہمارے یہاں بھی عموماً ہوتا ہے، ہم بھی منفی ذہن رکھ کر چھوٹے چھوٹے نقصانات پر غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور بچوں کو نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں۔ بچے سے برتن گر کے ٹوٹ گیا، چائے گر گئی، نقصان ہو گیا، تو لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی بددعائیں دیتے ہیں۔ اور کئی تو گھر میں نارمل یہ چھوٹی موٹی گالیاں، کئی گالیاں نہیں سمجھتے نا، کہ بات بات پہ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں۔
کمینیاں، فلاں فلاں فلاں، عجیب و غریب قسم کے، ہر علاقے کی اپنی زبان ہے۔ چھوٹے بچوں کے 1-2 دن کے بچوں کو بھی غصے میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ گالیاں اس بچے میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، بڑا ہو کے وہی نکلے گا اس کے اندر سے، جو بول رہے ہیں ہم نا وہی نکالے گا۔ اس لیے کبھی بھی بچوں کے ساتھ ایسی غلط زبان، گالی وغیرہ یا بدوائیں نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی پیاری ہے، آپ کی پیاری اداؤں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال حضور کا خادم رہا، کبھی میرے ہاتھ سے کام خراب بھی ہو جاتے تھے، مگر آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں کہا کہ جس طرح ملازم کو لوگ ڈانٹتے ہیں، کبھی نہیں ڈانٹا۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی مجھے کچھ کہتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر کچھ اور مقدر میں ہوتا تو وہ ہوتا۔ کیسی پیاری سوچ ہے، کیسا نرالا انداز ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، کبھی برتن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اور چیز ٹوٹ جاتی ہے، موبائل گر گیا، خراب ہو گیا، استری سے کپڑے جل گئے، کسی قسم کے گھر میں آئے روز نقصانات ہوتے رہتے ہیں، دفتروں میں نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمارے آقا کا انداز کیا تھا؟ جس سے نقصان ہوا، آپ نہ خود اسے ڈانٹتے جھاڑتے تھے، نہ دوسروں کو ڈانٹنے دیتے تھے، بلکہ فرماتے اللہ کے ہاں یہ کام یوں ہی لکھا تھا، اگر کچھ اور لکھا ہوتا تو وہی ہوتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اگر ہم لوگ اس طریقہ نبوی پر عمل کریں تو ثواب بھی پائیں اور ہمارے گھر جنت بھی بن جائے۔ کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، گھروں میں فساد، لڑائیاں اس چیز کو بھول ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی اس نبوی انداز کو بھول جانے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو غور کیجیے کیسی پیاری تعلیم ہے، اللہ کرے ہمیں یہ انداز اپنانے میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج عشاء کے بعد اجتماع ہوگا انشاءاللہ پوری روڈ پر، یہاں سے گاڑی جاتی ہے ہر جمعرات کو، جو بھی جانا چاہیں وہ عشاء سے پہلے ہی آ جائیں تاکہ اجتماع کے لیے روانہ ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔